السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، لائف کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ میں ہمارے ناولس کو بھی۔ روشن زندہ کی نیو ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ایزد $500 ملین لے کے صبرین کے پاس پہنچا۔ ایک ٹائم تھا کہ دھکے مار رہا تھا، تھپڑ مار رہا تھا، اور آج اپنی تمام جمع پونجی اس کے لیے لے کر آ گیا کہ تم شہزام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب وقت نکل جاتا ہے نا، جب آپ کسی انسان پر اتنا زیادہ جو آپ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا بھروسہ توڑ دیتے ہو نا، پھر آپ کی کوئی بھی نیکی، آپ کا کوئی بھی عمل اگلے کا دل واپس سے آپ کی طرف نہیں موڑ سکتا، ٹوٹا ہوا دل نہیں جوڑ سکتا، اور آپ کے کیے ہوئے برے اعمال ہر دفعہ آپ کو معافی نہیں دلا سکتے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کا بھروسہ توڑتے ہوئے بندہ 20 بار سوچے کہ جب وقت گزر جاتا ہے نا، تو آپ کا کیا ہوا کوئی بھی اچھا عمل آپ کے برے اعمال کو نہیں مٹا سکتا۔ بہرحال ٹوٹا ہوا دل آپ نہیں جوڑ سکتے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ جن لوگوں کو آپ دھتکار چکے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو آپ اپنے عمل سے مایوس کر چکے ہوتے ہیں، آپ وقت واپس نہیں پلٹ سکتے۔ بہرحال بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 49، ناول روزن زندہ، اور رائٹر ہے اس کی رکسی بسمل۔ اگلے دن شہزام نے اسے کافی گھمایا بھی اور شاپنگ بھی کروائی۔ صبرین جس سوٹ پر ہاتھ رکھ رہی تھی، شہزام نے وہ اس کے علم میں لائے بغیر خریدا تھا، اور صبرین خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بظاہر اکڑو نظر آنے والا اس کی پرواہ کر رہا تھا، لیکن ظاہر ایسے کرتا تھا جیسے اسے پرواہ نہیں، اور صبرین کو اس ستمگر کی یہ ادا بھی بھا رہی تھی۔ دوسرے دن صبرین بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ شہزام کے دلائے گئے ملبوسات میں سے ایک پیارا سا ڈریس چن کر پہنا اور کام پر آ گئی۔ ابھی ولید گردیزی کے ولا کی رینوویشن کا کام جاری و ساری تھا۔ وہ سائٹ پر مصروف دکھائی دی۔ ولید نے بھی اس کی لک کو دیکھ کر ستائشی انداز میں سراہا۔ نائس آؤٹ فٹ۔ یس شکریہ، وہ دل سے مسکرائی۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی بہت پیارا تھا کہ یہ ڈریس اسے شہزام نے گفٹ دی ہے۔ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ولید حیران تھا۔ عجیب طرح کے احساسات اس کے اندر ابھر رہے تھے۔ اسی وقت صبرین کے موبائل پر انجان کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کیا یہ مس صبرین کا نمبر ہے؟ ایک وحیدہ نام کی عورت اپنے کرائے کے گھر میں بے ہوش پائی گئی ہے۔ میں نے اس کے فون کے کانٹیکٹ نمبرز پر کئی بار کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا۔ آنٹی وحیدہ، دادی کی کیئر ٹیکر؟ صبرین چونک گئی۔ پلیز آپ ایمبولینس کو کال کر کے انہیں قریبی ہاسپٹل لے جائیں۔ پریشان مت ہو، میں کچھ ہی دیر میں آتی ہوں۔ فون رکھ کر اس نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ولید نے اس کی بات سن لی تھی۔ صبرین نے اسے انکار کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی چاہی کہ ولید نے فوراً مداخلت کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہاسپٹل میں کاغذی کارروائی کی ضرورت پڑے گی اور کسی کا ساتھ ہونا کسی کے نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ بات شرمندگی کا باعث ہوگی کہ مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ وقت مجھے انکار کرنے کا نہیں ہے صبرین۔ صبرین پریشانی میں اتنی غرق تھی کہ اسے انکار کرنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ پہنچی، ایمرجنسی روم کے دروازے پر ایک نرس ان کے پوچھنے پر ناگواری سے بولی، مریضہ وحیدہ کے رشتہ دار ہیں تو مہربانی کر کے ریسیپشن پر بل کی ادائیگی کریں تاکہ مریضہ کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ جی جی، میں ہوں ان کے ساتھ۔ اب وہ کیسی ہیں؟ شدید دماغی کمزوری سے مریضہ بے ہوش ہیں۔ اگر فوری سرجری نہ ہوئی تو موت ہو سکتی ہے۔
آپ بل پے کریں تاکہ ہم آپریشن شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سر مہری سے کہہ کر اسے رسید تھمائی۔ وہ سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی ریسیپشن پر پہنچی تاکہ بل پے کر سکے۔ جب واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایمرجنسی وارڈ پہنچی تو آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھ کر ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس ہاسپٹل کا ڈائریکٹر میرا جاننے والا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں تاکہ آنٹی کو VIP سہولت مل جائے۔ ولید نے فون نکالتے ہوئے کہا، جس پر صبرین نے ممنون نظروں سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ تھینک یو۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن کامیابی سے ختم ہوا۔ وحیدہ خاتون کو VIP روم میں شفٹ کیا گیا۔ 5 گھنٹے بعد انہیں ہوش میں آنے کی خبر سنائی گئی اور ملنے کی اجازت دی گئی۔ تب وہ تیز تیز قدموں سے روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی، جہاں وہ عمر رسیدہ خاتون آنکھوں میں آنسو لیے خود محو انتظار تھی۔ صبرین کو دیکھ کر آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ چھوٹی بی بی، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو دیکھ بھی پاؤں گی۔ صبرین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی۔ آپ کو مجھے اب چھوٹی بی بی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، صبرین تلخی سے مسکرائی۔ نہیں، آپ چھوٹی بی بی ہی ہیں اور رہیں گی، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ وحیدہ آنٹی، میں پہلے سے ہی سچ جان گئی ہوں کہ جعفر صاحب نے مجھے یتیم خانے سے ایڈاپٹ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ بھی یہ بات پہلے سے جانتی ہوں گی کیونکہ آپ ان کی خاندانی ملازمہ تھیں۔ صبرین کی بات پر بوڑھی خاتون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وحیدہ آنٹی نے بے صبری سے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ آپ یزدانی فیملی کا حصہ ہیں چھوٹی بی بی، وہ جوش سے بولی۔ اس بات نے صبرین کو شوق کر دیا۔ لیکن میں نے تو یہ عابد سے سنا ہے، میں نہیں سمجھتی کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے مشکل ضرور رہا ہوگا۔ وہ تینوں یزدانی خاندان کے لیے خواری ہی خواری ہیں۔ جوش سے بولنے کی وجہ سے وحیدہ آنٹی کو کھانسی لگ گئی۔ نہ صرف ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر ولا سے نکالا تھا، بلکہ وہ ظالم لوگ تو اپنا وعدہ ہی بھلا بیٹھے تھے جو انہوں نے بڑے صاحب اور بڑی بیوی سے ماضی میں کیا تھا۔ کیا آنٹی، آپ کو ولا سے دھکے مار کر نکالا گیا تھا؟ صبرین کو دھچکا لگا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ دادی کے پیرالائز ہونے کی وجہ سے آپ خود اپنی مرضی سے نوکری چھوڑ کر گئی ہیں۔ بڑی بیوی کے مجھ پر ان گنت احسانات تھے، اس نے کئی بار میری مدد کی تھی، میں کیسے ان کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ جاتی چھوٹی بیوی، جبکہ انہیں میری سخت ضرورت تھی۔ آنٹی وحیدہ کی آنکھیں رونے سے مچوم ہو گئی تھی، ان کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صبرین کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ چھوٹی بیوی، آپ جعفر یزدانی کی بیٹی نہیں ہو، آپ کی اصلی ماں شہرین یزدانی ہے، جن کو آپ اپنی پھپھو سمجھتی آئی تھی۔ اس نے کسی پاکستانی سے لو میرج کی تھی، لیکن گھر والوں سے چھپایا۔ جب پریگننٹ ہوئی تو آپ کی نانی ماں اور نانا ابو نے عزت کے خوف سے آپ کی پیدائش کو چھپا دیا۔ بڑی بی بی شہرون کو آپ کے بابا پاکستان لے کر جانا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ ایک بار ولا بھی آ گئے تھے، لیکن جعفر نے اسے ملازموں کے ہاتھوں پٹوا کر باہر پھینکوا دیا اور دھمکی دی کہ ملک چھوڑ جائے نہیں تو جان سے جائے گا، جس پر وہ آپ کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آنٹی وحیدہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ صبرین نے انہیں سہارا دے کر گلاس میں تھوڑا سا پانی پلایا، خود اس کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھی۔ آپ کے نانا نے عزت کے خیال سے آپ کے پیدا ہوتے ہی جعفر کو دے دیا۔ آپ کی ماں نے ہی آپ کا نام صبرین رکھا تھا بیٹا، لیکن عمر نے وفا نہیں کی، وہ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد چل بسی۔ صبرین کو لگا جیسے پورے ہاسپٹل کی چھت دھڑا دھڑ اس کے اوپر گر رہی ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ سچ دھماکہ تھا جو اس کی ذات کے پرخ سے اڑا رہا تھا۔ وہ توقع ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی پھپھو شہرین ہی اس کی ماں ہوگی۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ نانی ماں اسے ہر سال قبرستان میں پھپھو کی قبر پر اسے کیوں لے کر جاتی تھی اور دعا مانگتی تھی۔
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ ہو بہو اپنی پھپھو جیسی تھی۔ ولید اس کے پاس ہی کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے کندھے پر تسلی دینے کو تھپکی دی۔ آپ کی ماں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، ایسے کارپوریشن جو پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے، اس اکیلی نے اسے پروان چڑھایا۔ میری ماں ایسے کارپوریشن کی مالکہ ہے؟ اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی، جھٹکے کے اوپر جھٹکا لگ رہا تھا۔ یوں کہا جائے کہ صبرین کا پورا وجود ہی اس وقت جھٹکوں کی زد میں تھا۔ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں جعفر یزدانی ایسے کارپوریشن کا بڑا اسٹاک ہولڈر نکل آئے۔ کیا جعفر بڑا اسٹاک ہولڈر ہے؟ آنٹی وحیدہ حیران ہوئی۔ کہیں تمہاری نانی نے ان کو… اسے سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ان کی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، صبرین نے غم سے رونی ہوئی آواز میں کہا، جس پر آنٹی وحیدہ کی آنکھیں حیرت و دکھ سے پھٹ گئیں۔ پھر ان میں آنسو چھلبلائے اور پھر آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ کی نانی کی موت قدرتی نہیں ہوئی ہوگی چھوٹی بیبی، ان کی موت کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ آپ کو وہ وجہ جاننے کی ضرورت ہے صبرین بیبی۔ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے نانا نے آپ کی والدہ کی کمپنی میں جعفر کو 30% شیئر دیے تھے تاکہ وہ آپ کی پرورش اچھے سے کر سکے، اور باقی 70% کی آپ مالک ہیں۔ جیسے ہی آپ 22 سال کی ہوتی، آپ خود بخود ان شیئرز کی قانونی وارث بن جاتی۔ یہ سب حقائق سن کر صبرین کے سر پر جیسے بوم پھٹا تھا۔ وہ بے جان سی کرسی کی پشت پر ٹھہر گئی۔ تو کیا کمپنی دیوالیہ ہو جانے کے بعد جعفر نے اپنی ہی ماں کے قتل کی سازش بنائی تاکہ بنا کسی رکاوٹ کے ایسے کارپوریشن کا حقدار بن جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو، وہ ان کی ماں تھی۔ وہ گہرے صدمے میں خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ جعفر یزدانی جیسے لوگ ہمیشہ پاورفل پوزیشن میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ شاید یہ نہیں جانتی ہوں گی، لیکن لوگ دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس دنیا کی ابتدا میں ہی ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی طاقت کے نشے میں قتل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نانی پیرالائز بھی تو ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ان کو بوجھ سمجھتا ہو۔ ولید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر آنٹی وحیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں مانتی کہ ان کا پیرالائز ہونا ایک حادثہ تھا، وہ نفی میں سر ہلاتے پرسوچ انداز میں بولی۔ اس دن آبش بڑی بیگم صاحبہ کے پیچھے ہی اوپر گئی تھی۔ اس کے اوپر جانے کے کچھ پل میں ہی بیگم صاحبہ دوسری منزل کی سیڑھیوں سے گرتی نیچے آئی تھی۔ بعد میں آبش نے قسم کھائی تھی کہ دادی کا پیر پھسلا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے صبرین کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بیوی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کی نانی کا پیر نہیں پھسلا تھا، اسے آبش نے دھکا دیا تھا۔ صبرین کو یہ سن کر جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ ایک انسان اتنا ظالم، اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی ہی دادی کو مارنے سے بھی اسے ہچکچاہٹ تک نہ ہو؟ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ آبش کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ہی تنہا ایسے کارپوریشن کی وارث ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ آپ جعفر کی بیٹی نہیں ہیں۔ آنٹی وحیدہ کا لہجہ پر یقین تھا۔ آنٹی، آپ مجھے یہ سب پہلے بھی تو بتا سکتی تھی۔ صبرین کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں آپ کو بہت پہلے بتاتی چھوٹی بیوی، لیکن جعفر نے مجھے نکالنے کے بعد میرے پیچھے کنڈے لگا دیے تھے۔ جان کے خوف سے میں عرصے تک ان سے ہی چھپتی پھرتی رہی۔ رنجیدگی سے کہتے اس نے صبرین کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں تھاما۔ آپ ایسے کارپوریشن کے شیئر ہولڈر میں سے باسط قاسمی صاحب کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کی ماں کے ان پر کافی احسانات ہیں، وہ آپ کی ماں کا قرض دار ہے۔ سب سے اہم بات کہ ان کے پاس کمپنی کے ضروری ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں۔ کیا آپ میرے اصل باپ سے واقف ہیں؟ ایک آس سے اس نے پوچھا۔ میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن وہ پاکستان کے کسی امیر خاندان سے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امید کی ایک ہلکی سی کرن صبرین کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کبھی مل سکے، اس سے پوچھ سکے کہ آپ نے مجھے اور میری ماں کو کیوں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک دوسری بیوی ہو، بچے ہوں، ان کو تو میری ماں کی یاد ہوگی نا۔
ان کو تو میری ماں کی یاد ہوگی نہ ہی انہیں میرے وجود کا پتہ ہوگا۔ صبرین خاموشی سے سوچوں میں غرق تھی۔ آنٹی وحیدہ بھی تھک کر خاموش تھی۔ ان کے ساتھ ولید گردیزی کے چہرے پر بھی تعصب کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے آنٹی وحیدہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ ہم کو انہیں کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کر دینا چاہیے جہاں جعفر یزدانی کے لوگ انہیں ڈھونڈ نہ سکیں، ولید نے خلوص دل سے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آنٹی وحیدہ یہاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ صبرین متفق ہوئی۔ پیپر ورک کے دوران عدیلہ ابراہیم جو اپنی ماں کا ریگولر چیک اپ کے لیے آئی تھی، صبرین کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کے ہونٹ تنزیہ مسکران میں پھیلے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ان دونوں کی تصویر کھینچ کر شہزام کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دی۔ شہزام بھائی، یہ آپ کی منگیتر ہے نا؟ آپ دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے کیا، جو یہ کسی اور مرد کے ساتھ نظر آ رہی ہے؟ میسج بھیج کر اس نے خود ہی شہزام کے غصے کا سوچ کر مزہ لیا۔ دادا کی سالگرہ والے فنکشن کے بعد اسے صبرین کو تپانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور آج فائنلی اسے چانس مل گیا تھا۔ وہ کیوں چھوڑتی؟ شہزام اس وقت اپنا کام ختم کرتے ہی گھر جانے کے لیے اٹھا تھا جب اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر خطرناک تاثرات چھائے۔ تصویر بالکل صاف تھی جس میں صبرین کے ساتھ ولید گردیزی کھڑا تھا۔ دونوں ہاسپٹل کے ریسیپشن کے پاس کھڑے تھے۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ پورے جسم کا خون سمیٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ اشتعال کی حدت سے اس کے کانوں تک سے تپش نکل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے صبرین کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ کال ملتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں۔ ہچکچا کر اس نے آدھا سچ بتایا۔ یہ سن کر شہزام کے اعصاب کافی ڈھیلے پڑے۔ بہرحال وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کس کے ساتھ ہو؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ صبرین نے ولید کو دیکھا جو ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ میری نانی کی ملازمہ جو ان کا خیال رکھتی تھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی سرجری ہوئی ہے۔ ان کا کوئی رشتہ دار اس شہر میں موجود نہیں، تو مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہونا۔ اب وہ جھوٹ بول رہی تھی جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ولید کے ساتھ ہے۔ صبرین کے اس سفید جھوٹ پر اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ وہ اب غصے میں بھر چکا تھا۔ اسے تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب صبرین کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ مدد کے لیے شہزام کے پاس آنے کے بجائے ولید کے پاس کیوں بھاگتی جاتی ہے۔ اس پرائے شخص کے ساتھ آخر اس کا ایسا کون سا قریبی تعلق ہے تو وہ ہر بار اس کے ساتھ ہی دیکھی گئی۔ اس کا وجود یہ سوچ کر جیسے آگ کی بھٹی میں جلنے لگا تھا۔ اضطراب سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کیا آپ ناراض ہیں؟ دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پر صبرین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اٹس اوکے۔ شہزام نے بے رخی سے کال کاٹ دی اور بے اختیار پیشانی سہلانے لگا۔ شہزام نے خود کو یاد دلایا کہ اس بات پر پریشان نہیں ہونا، نہ ہی صبرین سے کوئی اچھی توقع رکھنی ہے۔ شاید اس نے صبرین کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی تھی جس کا اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شہزام کے لیے وہ اتنی اہم ہو سکتی ہے؟ کال کے اچانک سے کاٹ دیے جانے سے صبرین نے چونک کر استعجاب سے سیل فون دیکھا جہاں واضح لکھا آ رہا تھا کہ اگلے بندے نے کال کاٹ دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کانپ سی گئی، لیکن کیا کرتی؟ صبرین کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ شہزام سے اس طرح چھپا کر اچھا نہیں کر رہی۔ عورت اپنے ساتھی سے اگر ایک چھوٹی بات بھی چھپا لے تو یہ بھی خیانت ہی ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے بیچ میں تو کوئی راز ہی نہیں رہتا۔ اگر دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے دل میں بھی ذرے جتنی بھی خیانت آ جائے تو رشتے کا بھرم جاتا رہتا ہے۔ وہ فریق خائن کہلایا جائے گا۔ وہ کافی دیر تک پلک جھپک جھپک کر سیل کو گھورتی رہی۔ فون کیوں بند کر دیا؟ میری بات تو مکمل سنتے آپ۔ کیا یہ مسٹر شہزام کی کال تھی؟ کیا وہ آنٹی کا پوچھ رہے تھے؟ ولید نے قریب آ کر اسے خیالوں سے چونکایا۔ صبرین نے چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی آنکھوں میں چمک بھرے دیکھ رہا تھا۔
جی، صبری نے مختصراً جواب دے کر سر ہلایا۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں موجود ہی نہیں تھی، اس کا دھیان مکمل شہزام کی طرف تھا۔ پھر مجھے یقیناً یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں وہ مجھے دیکھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ رہے ہیں، صبرین عجیب سے احساسات کے گھیراؤ میں بڑبڑائی۔ دل میں سوچا ضرور کہ شہزام نے کہا کیوں نہیں کہ وہ آنٹی کو دیکھنے آ رہا، بلکہ کال ہی کار دی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بری طرح سے چبھنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ بہرحال آنٹی کا رشتہ دار تو ہے نہیں، سو وہ ان کے جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ریلیکس رہیں۔ اس نے ناچار تسلی دی، وہ خود کو اس کے سامنے اچھا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کا شکریہ ولید صاحب، وہ تہہ دل سے ولید کی ممنون ہوئی۔ اس نے آج واقعی اس کی بہت مدد کی تھی۔ در حقیقت وہ شہزام سے مدد مانگنے کی چاہ میں تھی، لیکن اس کے روکھے اور سرد رویے نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ کیسے بتاتی وہ؟ شہزام نے وجہ پوچھی نہ تفصیل پوچھی، بلکہ فون ہی کاٹ دیا۔ اٹس آل رائٹ دین، میں یہاں ٹھہرتا، مگر میرا آج رات بزنس ڈنر طے ہے، سو معذرت۔ وہ یقیناً سمجھ گیا تھا کہ ابھی لمٹ میں ہی رہنا بہتر ہے، سو اس نے بزنس ڈنر کا بہانہ کیا۔ اللہ حافظ، صبرین نے لب بھینچ کر کہا اور روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر رات تک اس نے شہزام کی کال کا انتظار کیا، لیکن شہزام نے کوئی کال نہیں کی۔ رات کی ڈیوٹی والی نرس آ گئی تو وہ بھی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بلا واپس آ گئی۔ ملازمہ کچن کی صفائی میں مگن تھی۔ کیا شہزام ابھی نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے صبری سے ملازمہ سے دریافت کیا۔ ملازمہ بیچاری تو خود اس سوال پر ہکا بکا رہ گئی۔ کیا آپ کو صاحب نے نہیں بتایا تھا کہ وہ بزنس ٹرپ پر شہر سے باہر جا رہے ہیں اور کچھ دن نہیں آئیں گے؟ صبرین یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بنا بتائے یوں چلا جائے گا۔ فرسٹریشن سے اس کے دماغ کی رگیں کھینچ گئی تھیں۔ کچھ دن پہلے تک وہ اسے محبت برا سلوک کرتا رہا، وہ اسے اپنا محبوب سمجھ بیٹھی۔ اس کا سلوک بھی تو محبوبانہ تھا نا۔ شہزام نے محبوب شوہروں کی طرح اس کو بنا بتائے اس کے اسکیچ مکمل کیے تھے، اس کو شاپنگ کروائی تھی، اس کے ساتھ فاسٹ فوڈ بھی کھایا تھا۔ صبرین کو خوش فہمی کے آسمان پر پہنچا دیا تھا اس نے، اور اب پریشانی سے سر دباتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر فکر مندی اور پریشانی سے سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو دوبارہ سے سیل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی پیچھے سے شور و غل کی آوازیں اس کے کان میں پڑی تو وہ حیرت سے سیل کو دیکھے گئی۔ کیا وہ کسی کلب میں تھا؟ میوزک کے ساتھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی پارٹی ہو رہی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کیا آپ بزنس ٹرپ پر نہیں گئے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کسی کلب میں ہیں۔ شہزام نے اس کے اندازوں پر حیران ضرور ہوا، لیکن ناراضگی ہنوز برقرار تھی، اسی لیے فقط کر گیا۔ صبرین اس کی بے پانی سی پر کنفیوز ہوئی اور قدرے ناخوش بھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے بیویوں والے حق سے پوچھا۔ اچھا، تو کیا اب مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کی آپ کو رپورٹ دینی پڑے گی؟ اس کے سرد انداز اور تن سے بھرے جملوں نے صبرین کو خفت و شرم میں مبتلا کر دیا۔ کل تک وہ اس کے ناز اٹھا رہا تھا اور آج وہ کوسوں میل کے فاصلے پر کھڑا تھا، وہی پہلے جیسا سرد و سپاٹ اور تنزیہ انداز لیے، جس سے صبرین کی پھر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ صفائی میں کچھ کہے، کیونکہ صفائی وہاں دی جاتی ہے جہاں اگلا آپ کو اہمیت دے، آپ کو سننے کی چاہ رکھے، آپ سے وجہ پوچھے، موقع دے۔ شہزام نے صبرین کو کسی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے سرد رویے سے پھر سے بیچ میں ایک لمٹ لائن کھینچتی تھی، جسے صبرین کراس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اسپیس دینی لازم ہوتی ہے، یہاں ایسی کوئی اسپیس شہزام دینے کو تیار نہیں تھا۔ اپنے خود ساختہ مفروضوں، شکوک و شبوں میں وہ اس وقت نابیناؤں کی صف میں کھڑا خود کو صبرین سے دور لیے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے نہیں پوچھوں گی،
خوش رہیں۔ لب بھینچ کر سسکی دبائی، دل میں اٹھتے غبار کا جوار بھاٹا اٹھا تھا۔ اس کی سانس گھٹنے لگی، اندر کی گھٹن اور جلن سے آنکھیں جلنے لگی۔ پھر بے اختیار بیڈ پر گر کر سسک کر رونے لگی۔ نانی کی موت، پھر اس کا قتل، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیاں، شہزام کا رویہ، نفرت، پیار بھری نظر اندازی کی مار، سب تابڑ توڑ ذہن کے اسکرین پر سلائیڈ ہونے لگے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ اس سے اپنی نانی کی موت، اپنی شناخت، یہ سب باقی جو اسے آنٹی وحیدہ سے معلوم ہوئی تھی، وہ شہزام کے کندھے پر سر رکھ کر دھیرے دھیرے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہنسنا رونا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ اس کی سوچ کے الٹ ہوا تھا۔ اسے بری طرح رونا آیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود اونچائی سے نیچے ڈھلوان پر پھسلتا جا رہا ہو، گہرائی میں، کسی کھائی میں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی میں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔